الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأحزتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھنے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ابتدا میں چند اشعار پیش کروں گا سبحان اللہ اپنے پیر و مرشد نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھی ہوئی نعت ہے اور سماعت فرمائیے گا میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا آقا تیرا آستاں سلامت اور میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت اور شاہ صاحب آپ کی نظر شعر ہے کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں
لحد میں آقا تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اور ایک میدان محشر کا منظر پیش کیا ہے نصیر ملت چراغ گولڑا نے کہ آقا یہ تیری عطا کے تیور یہ ہجوم گرد کوثر، یہ تیری عطا کے تیور یہ ہجوم گرد کوثر، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، تو کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے۔ اور اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ آقا تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلاحان مصطفیٰ، تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، میری شاعری کا سکہ سرعام چل رہا ہے، میری شاعری کا سکہ۔ نعت بڑی لمبی ہے لیکن ٹائم مختصر ہے، میں مقطع پیش کرتا ہوں کہ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، آقا تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، اور تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ صلات کے بعد میری نہایت واجب الاحترام ذی المجد والاحتشام پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت علامہ پیر سید ارشد حسین شاہ گردیزی مدد اللہ العالی اور مبلغ اسلام ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد انور قمر صاحب مدد اللہ العالی اور دیگر علماء کرام اور بالخصوص آپ کے جو صاحبزادے ہیں جو ماشاءاللہ انگلش میں بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا اور اس کے بعد بڑی خوبصورت نعت پڑھی۔ اور میرے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو کہ یہاں قاری صاحب کے سینٹر میں انعقاد پذیر ہے، کافی نماز ظہر سے جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز میرے بعد بھی خوبصورت بیان ہوگا۔ ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید ارشد حسین شاہ گردیزی صاحب کا بیان ہوگا، وہ تشریف فرما ہے۔ مجھے
قاری صاحب نے جو حکم فرمایا ہے اور جو وقت مجھے دیا ہے، گھڑی اس طرف ہی میرے سامنے ہے اور ادھر بھی ہے، اور گھڑی پہ میری نظر رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے صدقے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قاری صاحب بڑی محبت والے ہیں، جب بھی میں پاکستان سے انگلینڈ آتا ہوں قاری صاحب سے رابطہ ہوتا ہے تو بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ میں اتنی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا چونکہ تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے۔ معزز امین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لمبا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، مشہور و معروف حصہ ہے، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ تلاوت کروں گا اور اس پورے کا ترجمہ کروں گا، اور اس ترجمے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان ہوگا، کیونکہ ہم سب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا اعلان فرماتا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا اور یاد کر اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تیرے رب نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں پھر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان ایک رسول آ جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اگلے حصے میں رب ذوالجلال نے اس رسول کا تعارف بھی کروا دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ رسول اتنی بڑی شان والا ہوگا کہ مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں کی، تمہاری رسالتوں کی اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا۔ جب پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا، سارے نبی بیک زباں ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے ہمارے مالک و مولا، ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ جب تیرا رسول آئے گا تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا دو کام کرنے ہیں۔ کون کون سے کام؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پروردگار عالم نے فرمایا میرے رسول پہ ایمان بھی لانا ہے اور میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے بولیے ذرا؟ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ سارے نبیوں نے سن لیا، پروردگار عالم نے فرما دیا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا قال اقررتم وَأَحَزْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، یاد رکھیے گا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جمع ہیں، عالم ارواح ہے، عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے نبیوں کو بلایا ہے، رب خطاب فرما رہا ہے، نبی سن رہے ہیں۔ اس پورے خطاب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی آمد کو بیان فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے میلاد کو بیان فرما رہا ہے۔ جب پروردگار عالم نے یہ فرما دیا تم نے ایمان لانا ہے، مدد کرنی ہے، آگے رب ذوالجلال نے فرمایا قال اقررتم واحلتم على ذلكم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور یہ جو بھاری بوجھ تم پہ ڈالا جا رہا ہے اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ سارے نبی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، قالوا اقررنا، اے ہمارے مالک و مولا ہم
اقرار کیا کہ ہم تیرے محبوب پہ ایمان بھی لائیں گے، تیرے یار کی مدد بھی کریں گے۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا نبیو ایسے کرو، قال فشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ سارے نبیوں کو ایک دوسرے کا گواہ بنا دیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا چونکہ محبوب کا معاملہ ہے، حبیب کا معاملہ ہے، میرے یار کا معاملہ ہے، وجہ تخلیق کائنات کا معاملہ ہے، اس نبی کا معاملہ ہے جس نبی کے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو سجایا ہے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قال فشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت مصطفیٰ۔ پروردگار عالم نے فرمایا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، تم سب پہ میں گواہ بن جاتا ہوں، تم سب پہ میں گواہ بن جاتا ہوں۔ دیکھیے نا ہے عالم ارواح، اور عالم ارواح میں سارے تاجدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی کیا ہیں؟ تاجدار ہیں۔ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار۔ اور میرے آقا کون ہے؟ کیا خالی تاجدار ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا کام نبی، تاجداروں کا کام نظر سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اب دیکھیے نا، آج لائی کراس اس اسلامک سینٹر میں اور آپ کملی والے کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد کے لیے آپ نے جھنڈیاں لگا دی ہیں، چراغاں کر دیا ہے، گھر گھر شہر شہر ٹاؤن ٹاؤن کملی والے کے میلاد کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے اور حضرت صاحب نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے اے میرے دوست، میں اور آپ سب تو آج میلاد منا رہے ہیں، میرے نبی کا تو تب بھی میلاد منایا گیا جب پروردگار عالم نے ابھی کچھ بنایا بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند نہ ستارے، نہ عرش نہ کرسی، نہ لوح نہ قلم، نہ جنت نہ جہنم۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے سیانے کہتے ہیں، ارے کن سے پہلے تو کچھ بھی نہ تھا، پروردگار عالم نے کن کہہ کے سب کچھ بنایا ہے۔ ارے اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات بیان کروں، تاجدار گولڑا بول پڑے، چشتیوں کا سرتاج بول پڑا،
گولڑے والا بولا ہے ارے تو کن کی بات کرتا ہے کن تے کلے نہیں گل ہے کن تو کل دی گل ہے تاجدار گولڑا فرماتے ہیں نا کہ کن فیکون تے کل دی گل کن فیکون تے کل دی گل تے اساں اگے دی پریت لگائی اوے تو میں حرف نشان نہ آ تے جدو دتی سی میم گواہی تے اجے وی سانو اوے او پہ دس دے اے او بیلے بوٹے کاہی مہر علی اور التائیوں بیٹھے تے جدو سکھ دہانو آئی یہ تو میں نے ترجمہ پیش کیا ہے ابھی پھر اس تلاوت کی ابتدا پہ آتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ اِذْ کا معنی ہے جب عربی کا لفظ ہے اِذْ اردو میں ترجمہ کرو گے تو معنی بنے گا جب اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں جب اِذْ پروردگار عالم فرمائے متکلم رب ہو مخاطب کملی والا ہو تو پھر اس کا معنی جب نہیں بنتا بلکہ اِذْ بمعنی اذکر ہوتا ہے پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کو کچھ یاد کرانا ہو یاد دلانا ہو تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اِذْ محبوب ذرا یاد کرنا اور سامعین یہ بھی اصول ہے کہ یاد اسی کو کرایا جاتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہوا ہو تو وہ وہاں موجود ہو پروردگار عالم نے عالم ارواح کو بیان فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یاد کر جب عالم ارواح میں رب نے نبیوں کو بلایا تھا میں خطاب فرما رہا تھا نبی سن رہے تھے محبوب تو بھی وہاں موجود تھا سارے خطاب میں نے تیری آمد کو بیان کیا تھا کس کو بیان کیا تھا آمد کو بیان کیا تھا تاجدار کائنات اسی لیے میرے پیارے آقا نور مجسم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے نا آپ کب سے نبی ہو کیا جی سبحان اللہ آپ کب سے نبی ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين میرے پیارے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کن تو ماضی کا صیغہ ہے ماضی استمراری کا صیغہ ہے اور یاد رکھیے گا ماضی گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے جب میرے پیارے آقا سے پوچھا گیا تو میرے پیارے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا گزرے ہوئے زمانے کی بات کی ہے آقا آپ کب نبی تھے میرے پیارے نبی نے فرمایا آدم بین الماء والطین جب سیدنا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے ابھی بشریت کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی ابھی بشروں کا بابا بھی نہیں بنا تھا ابھی جناب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا ابھی جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے کہ اس وقت بھی میرا کملی والا نبی ہونے کا اعلان فرما رہا تھا میرے آقا نے فرمایا میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گوندے جا رہے تھے
اور اس کا بڑا پیارا ترجمہ عارف کھڑی نے کیا ہے. کشمیر والے کافی بیٹھے ہوئے ہو یار. عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ نور محمد او یارا روشن تے آدم اجینا ہو ہے اول آخر دوویں پاسے تے اوئی مل کھلو عارف کھڑی تیری قبر پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. عارف کھڑی نے بھی بڑا پیارے پیارے ترجمے کیے ہیں اور میرے نبی کے سارے فرمودات کے ترجمے کیے ہیں. یہاں تو یہ فرمایا اور ایک جگہ عارف کھڑی یہ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش تے نہ لوح قلم سی. کرسی عرش تے نہ لوح قلم سی تے نہ سورج چن تارے ہے ادو نور محمد والا تے دیندا سی چمکارے. لیکن معزز سامعین قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ پہ ذرا غور کرتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میں خود سمجھنے کی کوشش کروں گا, آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہے عالم ارواح, ہے عالم ارواح, لیکن رب ذوالجلال نے روح کا ذکر نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا. محبوب ذرا یاد کرنا, جب عالم ارواح میں تیرے رب نے نبیوں کی ارواح کو بلایا, بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب یاد کر جب عالم ارواح میں تیرے رب نے نبیوں کو بلایا. انہیں بلایا بولیے, نبیوں کو بلایا. آج میں اور آپ اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس سے پہلے نبی تھے کہ نہیں. اوے دیوانیا تو کس بحث میں پڑا ہوا ہے؟ ارے پروردگار عالم نے تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کے متعلق فرما دیا. جو نبی ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے, ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے, جب جھولا جھول رہا ہوتا ہے پھر بھی نبی ہوتا ہے, جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں چاند کو کھلونا بنا کے چاند کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تب بھی نبی ہوتا ہے, جب غار حرا میں جبریل سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے تب بھی نبی ہوتا ہے. تب بھی نہ بولیے کیا ہوتا ہے؟ نبی. تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں, آئیے نظر تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. اسی لیے میرے پیارے آقا نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم تک, جناب ابراہیم سے لے کر جناب اسماعیل تک, جناب اسماعیل سے لے کر میرے بابا جناب عبداللہ تک میرے پیارے نبی نے فرمایا جتنی پشتوں میں میرا نور منتقل ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک پہنچا ہے, میرے سارے باپ پاک ہیں. کیا ہے بولیے؟ اور میرے پیارے نبی نے فرمایا
جناب حاجرہ سے جناب حوا سے لے کر جناب حاجرہ تک، جناب حاجرہ سے لے کر میری پیاری پیاری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنی بھی میری مائیں ہیں ساری پاک ہیں. بولیے نا کیا ہے؟ ساری پاک ہے نا. ارے سامعین، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح سے ہوتے ہوئے، لامکان کی سیر کرتے ہوئے، جنتوں کی سیر کرتے ہوئے، نبیوں کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہوا دھمکتا ہوا، مختلف پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا، مختلف ریموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا پیر کا دن آ گیا. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، سرزمین مکہ ہے، محلہ ہے بنو ہاشم ہے، اللہ کا گھر ہے. رب ذوالجلال کے گھر کے قریب جناب عبد المطلب کا کچا سا گھر ہے. اس کچے سے گھر میں ایک کمرہ ہے، اس میں نہ دیوا ہے، نہ بتی ہے، نہ کوئی لائٹ ہے. جناب آمنہ فرماتی ہیں جب محمد عربی میرے پاس آیا، رات کا وقت ہے، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، میرا کمرہ نور نلا نور ہو گیا، نور نلا نور ہو گیا. میں نے سامنے دیکھا، سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں، جناب آمنہ کے حوالے سے سیرت حلبیہ والوں نے لکھا ہے کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، مجھے 4 لمبے لمبے قد والی خواتین نظر آئی. میں نے پوچھا بی بی ہو کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ ایک کہنے لگی بیٹی آمنہ مجھے حوا کہتے ہیں، دوسری کہنے لگی مجھے مریم کہتے ہیں، تیسری کہنے لگی مجھے آسیہ کہتے ہیں، چوتھی کہنے لگی مجھے ہاجرہ کہتے ہیں. سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں بی بی آمنہ فرماتی ہیں بیبیوں کیسے آنا ہوا، میرے گھر میں کیسے قدم رنجا فرمایا. چاروں بیویاں کہنے لگی اے بیٹی آمنہ آج کی رات تیرے گھر میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تجھے مبارکباد دے دے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو تیری گود میں آنے والا ہے وہ رب کا محبوب ہے، وہ رب کا حبیب ہے. اب تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ، چند میں 1-2 منٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. میرے نبی کی آمد ہے اور میرے پیر و مرشد تاجدار گولڑا کے نور نظر چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر کی قلم اٹھی ہے اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں، آپ بھی پڑھ لینا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں، لوگ محفل کو سجا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود صحابی رسول کی والدہ آپ فرماتی ہیں حضور کی آمد کی رات میں جناب آمنہ کے پاس، رات کا وقت ہے، میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، دیکھ کے حیران رہ گئی. چاند بھی زمین کے قریب آ رہا ہے، ستارے بھی قریب آ رہے، چاند بھی قریب آ رہا ہے، ستارے بھی قریب آ رہے ہیں. مائی صاحبہ کہتی ہیں میں اپنے دل سے کہنے لگی دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، کوئی انقلاب آنے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی زمین پہ گر جائے گا، ستارے بھی زمین پہ گر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. وہ فرماتی ہیں میں یہی گفتگو شنید کر رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی ارے دنیا ختم نہیں ہونے والی، قیامت نہیں آنے والی، چاند اور ستارے اس لیے زمین کے قریب جا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا میرا محمد آنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، جشن میلاد النبی. اور
بولے نا نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، حضور کی آمد کی آج چاند اور ستاروں میں ہلچل ہے کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، کیوں ہے؟ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ سیرت حلبیہ والے فرماتے ہیں، سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں کہ میرے پیارے آقا نور مجسم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میرے نبی کی آمد سے پہلے سرزمین مکہ اور سرزمین مکہ کے گرد و نواح کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کی ہاں بیٹا پیدا ہوتا شادیاں نے بجائے جاتے، اگر بچی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ جاتی سالوں پہ محیط ہو جاتی، ہر قبیلے کا اپنا قانون ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، ہر آدمی اپنے رسم و رواج میں جکڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے اپنے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں، لوگ کعبے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں کہ میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے کہ جب میرا کملی والا جناب آمنہ کی گود میں آیا، ادھر میرے آقا نے زمین پہ قدم رکھا، ادھر پروردگار عالم نے یار کی خاطر ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، ساری زمین کو معطر کر دیا، ساری زمین کو پاک کر دیا، ساری زمین کو نور علی نور کر دیا۔ امام اہل سنت بولے، امام اہل سنت کی بات کر کے میری تقریر ختم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا اشا احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے یہ پڑھے اتنا کہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ابھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ابھی سیرت حلبیہ کے حوالے سے شروع کی تھی، لیکن چونکہ قاری صاحب کا حکم اور میرے بعد جناب پیر سید ارشد شاہ صاحب گردیزی آپ کا خوبصورت بیان ہوگا، اور بھی دوست ہیں اور محفل کو بھی ختم کرنا ہے، اور میں نے اور قاری صاحب نے مل کر ایک اور محفل میں بھی جانا ہے، وہاں بھی حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔